کہ اگر کسی کو بات پہنچی ہی نہیں ہے یا ڈھنگ سے نہیں پہنچی تو وہ مجرم نہیں ہے. انسان جواب دہ ہے اللہ کے ہاں اتنا ہی کہ جتنا کہ اس کو بات سمجھ میں آئی ہے. آج کے غیر مسلموں کو بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے ہم نہیں جانتے. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آئی. تو پھر ظاہر ہے کہ جس کو جتنی بات سمجھ میں آئی ہے وہ اسی کے مطابق جواب دے. اصل میں ہمارے دور حاضر میں جو کام ہونا چاہیے جو انفارچونیٹلی نہیں ہو پاتا وہ یہ ہے کہ لوگ مختلف اوپینینز کو سن کر تجزیہ کریں اور اپنی رائے قائم کریں. آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم اکثر نہیں کر پاتے, کبھی کبھی کر بھی پاتے ہیں کچھ معاملات میں, کوئی پریشانی کی بات نہیں. اصول یہ بنانا چاہیے کہ آپ جب تک کسی نئی بات پر کنونس نہیں ہوتے اپنی پرانی مذہبی بات پر ہی عمل کرتے رہیں. آپ کہیں گی کہ اس مذہبی بات پر تو اطمینان نہیں ہو رہا, تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ یہی تو دنیا کی زندگی کی آزمائش ہے کہ آپ نے مختلف اوپینینز یعنی مختلف حق ہونے کا دعویٰ کرنے والی باتوں میں کمپیریزن کرنا ہے. اللہ نے آپ کو جو عقل دی ہے اس کو استعمال کریں, آپ کو اللہ نے جو فطرت دی ہے اس کو ٹٹولیں اور فیصلہ کریں کہ آپ کو ایک بات صحیح لگتی ہے دوسری. نماز اور نماز کے علاوہ دیگر جو احکام ہیں دین کے, ان میں جو آج تک آپ کرتی چلی آ رہی ہیں اسی کو فالو کریں تا وقت کہ کوئی نئی بات آپ کو اتنی زیادہ صحیح لگے کہ آپ کہیں کہ اب میرے لیے یہ حق ہے اور اس کا انکار اب میرے لیے مناسب نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اللہ نے اس دنیا کی زندگی کی آزمائش کو ایسی بنایا ہے. اور مجھے جو کبھی کبھی خیال جو آتا ہے, جو پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا اللہ کی اسکیم یہی تھی کہ اس کا جو پیغام ہے, آخری پیغام جو محفوظ ہو گیا ہے وہ بعض لوگوں کو پہنچے اور بعض کو نہ پہنچے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکیم تو بس یہی بنائی کہ لوگوں کو آزادی ملنی چاہیے, اختیار ملنا چاہیے, اور حق اس نے اپنی کتاب میں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے پہنچا دیا ہے ایک خاص قوم کو. اب اس کے بعد لوگ آزاد ہیں, لوگ صحیح رویہ اختیار کریں گے تو پیغام پہنچ جائے گا, نہیں کریں گے نہیں پہنچے گا. اللہ نے اس کے لیے ایک اور اہتمام کر دیا دنیا جہان میں اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ اب ہر جگہ مسلمان موجود ہیں, چاہے وہ تجارتی غرض سے گئے ہیں, چاہے تعلیمی غرض سے گئے ہیں, چاہے ملازمت کی غرض سے گئے ہیں, بعض اوقات علاج کی غرض سے جاتے ہیں, بعض اوقات سپورٹس کے لیے جاتے ہیں. تو وہ جاتے تو ہیں پوری دنیا میں اور ان کی انٹریکشن بھی ہوتی ہے. اگر وہ اپنے کردار میں اپنے رویے میں ایسے ہوں کہ لوگ ان سے متاثر ہوں, اور بعض اوقات ہوتے بھی ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان تک بات پہنچے گی. نہیں پہنچے گی, نہیں پہنچے گی, اللہ بے پرواہ ہے, اس سے کوئی پرواہ نہیں, اس لیے کہ اس نے لوگوں کو جانچنے اور حساب کتاب لینے کے اور بھی پیمانے ہیں. اس نے فطرت دی ہے, اس نے ماحول دیا ہے, اس نے صحیح اور غلط کے بارے میں جو آپ کی سوسائٹی کے تصورات ہیں وہ دی ہیں, ان کے مطابق سوال جواب ہو جائے گا. یہ تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا, لیکن آپ پتہ نہیں مشرک کس کو کہہ رہی ہیں. یعنی مشرک تو اب بہت ہی کم رہ گئے ہیں, اب تو دین بیزار, آزاد خیال, اس طرح کے لوگ موجود ہیں. اس پہ بھی دیکھیں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اس نے ہماری فطرت میں پیدائشی طور پر توحید کی سچائی کو رکھ دیا. یعنی انسان پیدائشی طور پر توحید پسند ہے اور شرک سے اس کی طبیعت مطمئن نہیں ہوتی. یہ اللہ نے ہم کو بتایا ہے. جیسے کہ انسان جھوٹ پر مطمئن نہیں ہو سکتا الا یہ کہ وہ اپنی فطرت بگاڑ دے, اسی طرح سے وہ
شرک پر مطمئن نہیں ہو سکتا الا یہ کہ وہ کمپرومائز کرنے کے معاملے میں بہت آگے بڑھ جائے. تو یہ تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ کس کو کتنا معلوم ہے اور چنانچہ اس سے کتنے اچھے رویے کی توقع تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے بارے میں اللہ کے ہاں ایک کم سے کم منیمم ایکسیپٹیبل ایک معیار ہے کہ جس کے مطابق وہ حساب کتاب کرے گا اور یہ فیصلہ ہوگا کہ کون کامیاب ہے اور کون کامیاب نہیں ہے. ہم مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ معلوم ہے. معلوم ہے سے مراد ہے کہ ہمارے لیے معلوم کرنا ممکن ہے. ہمارے پاس قرآن موجود ہے. ہم میں آج بھی کسی کو اگر ہوش آ جائے تو وہ قرآن اٹھاتا ہے, اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو لیکن بہرحال یہ فیصلہ تو اللہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ہماری کیا لمیٹیشنز ہیں اور ان کے لحاظ سے ہم کس حد تک جواب دیں اور کس حد تک اس کی مہربانی اور اس کی معافی کے مستحق. یعنی اللہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا, ہم یہ کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سن رہے ہیں اور ان کو قبول فرما رہے ہیں. میں بڑا پریشان ہوتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں میں یہ تو خیر جانتے ہی ہیں ہم کہ قبر پہ جانے والے اور صاحب قبر سے مانگنے والے شرک کرتے ہیں. لیکن اب حج کا سیزن ہے. میں بے تکلف لوگوں کی زبان سے سنتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, آپ کی دعوت پہ ہم گئے. میں روز کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دو ہستیاں دنیا چلا رہی ہیں, ایک اللہ تعالیٰ اور ایک اللہ کے پیغمبر. یعنی خدا کے واسطے اللہ کے پیغمبر یہی تو سکھانے آئے تھے کہ اس دنیا کا ایک ہی بنانے والا ہے, ایک ہی چلانے والا ہے. یار تم کو خواب میں آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو یار یہ کہہ دو کہ مجھے اللہ نے ان کو خواب میں بھیج کے اللہ نے یہ پیغام پہنچایا ہے. نہیں, وہ اللہ تعالیٰ غائب ہو جاتا. میں نہیں, حضور نے بلایا, ہم حضور کے مہمان. تو عیسائیوں کو تو بعد میں ہم پکڑیں گے, آپس میں تو اپنے جو سکورز ہیں وہ سیٹل کریں. جی ان سے کوئی طریقہ نہیں. یہ سب کانٹیننٹ میں ہمارے یہاں کیا ہوا کہ وہ مسلمان آئے تو جو عام علماء تھے انہوں نے کہا کہ یار یہ جو مسلمان ہیں ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ آتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو انہوں نے ان کو پھر نیت سکھائی. وہ اگر پنجابی تھے تو پنجابی میں سکھائی, اگر کوئی اردو اسپیکنگ تھے تو اردو اسپیکنگ کو اردو میں سکھائی, اینڈ سو آن. ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی ساری نماز عربی میں, یہ نیت کیسے پنجابی میں ہوگی؟ تو اصل میں نیت کچھ بھی نہیں ہوتی. جب آپ اٹھتے ہیں فجر کی نماز کے لیے اور آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں اس کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں, تو یہ آپ کی نیت ہوتی ہے. ان کی نیت ہے, یہ آپ کے دل میں, آپ کے ذہن میں ہوتی ہے. زبان سے آپ کہنا چاہتے ہیں کچھ کہہ دیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں اس کو بہت انکریج نہیں کروں گا, اس لیے کہ یہ اب دین کا ایک ایسا حصہ بن گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور اس سوال سے بھی معلوم ہوتا ہے. اور آدمی کو اس بارے میں سینسٹیو ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو, جس بات کو دین کے طور پر نہیں دیا, اس کو دین کے طور پر بیان نہیں کرنا چاہیے. حضور نے ہمیں نماز کی کوئی نیت نہیں بتائی. آپ یہ جواب دیں. انہوں نے اسی ریگارڈ میں پوچھا تھا, بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم بھی نماز پڑھنے سے پہلے دعا کرتے تھے, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پہلے میں نے سورج کی طرف دیکھا اور وہ غروب ہو گیا, تو آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ اٹس ناٹ آل پاورفل. پھر فائنلی میرا دھیان تیری طرف ہوا, پھر میں نے سچ, اور اس میں کوئی ڈائریکشن نہیں مچی. وہ دیکھیں کیونکہ مسلمان ہیں تو ہمیں ڈائریکٹلی یعنی کہ پہلے آپ پڑھیں نماز کے لیے کعبہ کی طرف ڈائریکٹ کریں اپنے آپ. تو انہوں نے اس یہ بھی کئی واقعات کا ایک مجموعہ ہے جو سورہ انعام میں اس کا ذکر ہے. یہ بات کہ آپ یہ کہیں نماز سے پہلے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا,
وما انا من المشرکین. اس کے بارے میں ایک یہ بھی اوپینین طریقہ ہے کہ آپ نماز سے پہلے کہتے ہیں، مگر وہ نیت نہیں ہوتی، وہ اصل میں آپ اپنے آپ کو نماز کے لیے مینٹلی پریپیئر کر رہے ہو. اور ایک یہ بھی اوپینین ہے کہ جیسے آپ ثنا پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم، اس کی جگہ بھی اس کو پڑھا جاتا ہے ایز این آلٹرنیٹیو آپشنل ایک پاسبلٹی. لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو آپ نیت کہتے ہیں. نیت تو یہ ہوتی ہے کہ 2 رکعت نماز فرض فجر پیچھے اس امام دے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. اس کو نیت کہتے ہیں. اور یہ اتنی سیریس لوگ نیت کرتے ہیں کہ نماز جاری ہے اینڈ دے وڈ اسپیک لاؤڈلی. یہ ان کو بتایا گیا. تو اس لیے میرا خیال ہے میں یہ بتانا چاہیے ان کو کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. جب آپ آ گئے ہیں تو آپ بس نماز میں شامل ہو جائیں. اور آپ کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ پان کھانے نہیں آئے ہیں، آپ نماز پڑھنے آئے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے آئے ہیں. اور جب آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ شامل ہو گئے ہیں، یہ سارا پروسیس آپ کی نیت ہے. اس میں کوئی ایڈیشنل بات کہنے کی ضرورت نہیں. وہ کہنا چاہے کہہ دے، مگر اس کو ایسے عام مشہور نہیں کرنا چاہیے. نیت کے اوپر ہی مطلب انٹینشن ہے، جیسے کہ نیت انٹینشن ہے، یہ بھی حج کا جو اسٹیپ ہے اس کا سب سے پہلا بیسس ہے کہ نہیں. ادھر بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں، اگر آپ غور نیت کرنا ضروری ہے. اور یہ میں نے کتاب میں پڑھا نہیں وہ یہ کہ نہیں وہ بھی دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ احرام باندھتے ہیں. اصل میں احرام کا باندھنا عملاً آپ کی نیت ہوتی ہے. وہ باندھ کر اصل میں آپ مینٹلی گیئرڈ اپ ہوتے ہیں. وہ مقصد ہی اس کا یہ ہے. اب آپ اس کے ساتھ کچھ الفاظ بول دیں تو یہ وہ ایڈیشنل چیز ہے جو چلیے اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ تو اس کے ساتھ ہوا نا، آپ کے عمرے اور حج کے ساتھ. یہاں تو نہیں ہے. لوگوں نے نماز میں بھی اس کو شامل کیا ہوا ہے، لوگوں نے روزے کے ساتھ شامل. واپس 100 پہ غدین نبئی کی شعر رمضان ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. حالانکہ کچھ بھی نہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ وہ صحیح کہتے ہیں کہ غدن تو نیکسٹ ڈے ہوتا ہے. تو مگر وہ مشہور رہتی ہیں چیزیں. سو دین کے معاملے میں حساس ہونا چاہیے. اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے ایک بات کی، اب میں ظاہر ہے فائنڈ آؤٹ کہ کیا یہ جو الفاظ ہیں کیا واقعی یہ بیان کیے گئے ہیں نہیں کیے گئے. اس میں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے. معلومات کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے. لیکن جس بارے میں ہمیں سینسٹیو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز دین کی حیثیت میں نہیں دی تو ہم پھر اپنے طور پر اس کو دین کی حیثیت سے بیان نہیں کر سکتے. یہ بات تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اتفاق ہے نا اس سے کہ دین لانے والے ایک ہی تھے. ہمارے یہاں ہوا کیا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ علماء ہم کو دین دیتے ہیں، تو علماء جو بات کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں. نہیں، یہ بات میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے. علماء ہم کو وہ دین دیتے ہیں جو حضور نے ہم کو دیا. علماء ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ہم ان کی بات کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں ان پر اعتماد ہے کہ وہ ہمیں حضور کا دیا ہوا دین پہنچاتے ہیں. چنانچہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ یہ جو آپ ہم کو دین بتا رہے ہیں یہ حضور نے دیا ہے یا نہیں دیا. اور اس پر بجائے اس کے کہ وہ غصے ہو، ان کو چاہیے کہ وہ بڑی نرمی کے ساتھ جواب دیں. اور اگر ان کو اس بات کا نہیں معلوم ہے تو میری طرح خاموش ہو لیں. یہ نہیں مطلب وہ نیت والی بات پتہ کر لیں گے. سو یہ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کہہ سکتے. جب ہم کوئی ناطے
یہ کہتے بھی ہیں کہ آ جاؤ کھڑے ہو جاؤ کہ رسول پاک آ رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں. میرا یہ ہے کہ مطلب ہم سلام میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچ کر کھڑے ہو سکتے ہیں کہ ہم رسول پاک کا ادب کر رہے ہیں, ان کا احترام کر رہے ہیں جس کے لیے ہم کھڑے ہیں. یہ نہیں کہ رسول پاک خود اس محفل میں موجود ہیں. میں آپ کو اپنے کانسیپٹ سے بتا رہی ہوں. جبکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس محفل میں موجود ہے تو مطلب وہ زندہ ہیں کہ کیا اس محفل. دیکھیں بات یہ ہے کہ معاملات کو سمپل کرنا چاہیے. اگر آپ کسی مجلس میں گئی ہیں اور وہ مجلس کوئی دنیاوی مجلس ہے, کوئی برتھ ڈے پارٹی ہے, کوئی منگنی ہے, تو ٹھیک ہے, دنیاوی جس طرح رسم ہوتی ہیں اس میں تو یہی دیکھا جائے گا کہ کوئی شرک تو نہیں ہو رہا, کوئی بےہودگی تو نہیں ہو رہی. لیکن اگر بائی کیٹیگری اس کو آپ دینی مجلس کہتے ہیں تو میں نے تو گزارش کی کہ دین تو کسی اور نے دیا ہی نہیں. اگر یہ میلاد دینی مجلس ہے تو پھر یہ تو یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہم کو معلوم ہونا چاہیے, یا پھر یہ دین سیکھنے سکھانے کی مجلس ہونی چاہیے, جو ظاہر ہے کہ کوئی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک لیکچر منعقد کیا یا آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, تو یہ تو ایک تعلم کا ایک انتظام ہے. مگر ایک کچھ اسپیشل قسم کی اس کے اندر آپ نے ایسے ریچولز رکھے ہوئے ہیں, ایسے مظاہر ہیں کہ جن کو کہ باقاعدہ اختیار کیا جاتا ہے, اس میں کچھ آداب ہیں. تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ ایک بحیثیت مسلمان انسان کو, جو آپ نے فرمایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا پورا جو نظریہ ہے وہ ایک جملے میں بیان کر دیا گیا ہے, اشہد ان محمدن عبدہ و رسول. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. اللہ کے بندے ہیں یعنی انسان ہیں, اس کے رسول ہیں یعنی وہ اللہ کا پیغام, اس کا دین لے کے آئے. تو جب ہم کوئی دین نامی کوئی ایکٹیویٹی کریں گے تو ہم یہ پوچھیں گے کہ کیا یہ اللہ کے پیغمبر سے ہم کو ملی ہے, اور اگر نہیں ملی ہے تو پھر اوکے جو آپ کہہ رہی ہیں ظاہر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اب کسی خالہ, کسی پھوپھی نے, کسی آنٹی نے, کسی سہیلی نے, کسی ہمسائی نے آپ کو بلایا, میرا خیال ہے کہ خوبصورت طریقے سے گریز کر دینا. لیکن سر بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم گریز نہیں کر سکتے, ہمیں جانا پڑتا ہے, اور جانے کے بعد پھر ہمیں کیونکہ اتنی پبلک بیٹھی ہوتی ہے, اس میں اگر آپ ایک پوائنٹ اٹھا دیں کہ جی آپ اٹھ رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں, تو سارے کے سارے آپ کو پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے پھر بندہ کہتا ہے کہ چلو اپنے راستے کو ٹھیک رکھو, کیونکہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات اگر میں نے یہاں کی تو کوئی بھی نہیں سمجھے, اور جانا ضروری ہے. نہیں, میں ایک مرتبہ گیا ہوں اس طرح کی ایک مجلس میں, اور اس لیے گیا ہوں کہ انہوں نے مجھے اجازت دی کہ میں اس میں گفتگو کروں. تو میں نے ان کو سب سے پہلی بات یہ کہی تھی کہ میں آپ سے بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں اس طرح کی مجالس کو ٹھیک نہیں سمجھتا, جتنی نرمی سے میں کہہ سکتا ہوں. میں نے محسوس کیا کہ بعض خواتین نے تو سن لی اور بعض کچھ ناراض بھی ہوئی, مگر ایسے تو ہم جا سکتے ہیں. لیکن دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں بڑی نرمی کے ساتھ کہ میرا خیال ہے میں نہیں جان سکتا. میں آپ کو معلوم ہے کبھی میں کچھ سخت بات نہیں کرتا, مگر میرا خیال ہے میں نہیں جان سکتا. نہیں. میں نے سنا ہے کہ اگر آپ کسی مسجد میں نماز پڑھنے جائیں اور خطبے میں اگر امام بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو which is clearly disrespectful to Rasul sallallahu alaihi wasallam, so you cannot pretend that it is the same place if you. وہ تو ڈیبیٹیبل ہے, ظاہر ہے کہ آپ بعد میں اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انسان کی دینی غیرت کا یہ تقاضا ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ دیں. یہ دیکھا ہے, میں نے سنا ہے کہ وہ بیٹھ کے واپس نہ رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور انہوں نے باقاعدہ میرا خیال ہے کہ مسلمان ڈس رسپیکٹفل مسجد میں تو نہیں ہوگا. آئی ڈونٹ نو آپ. اچھا, استغفر اللہ. نہیں پھر وہ مسلمانوں کی مسجد کیسے ہو سکتی ہے, میرا پتہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے. آئی کانٹ امیجن. یعنی مبالغہ آمیز تعظیم تو میں جانتا ہوں, نہیں دس از ناٹ پاسبل یار. میرا مطلب ہے کہ اللہ معاف کرے. باقی
لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے محسوس کیا کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ معاف کرے گستاخی خطبے میں ہو رہی ہے، میرا خیال ہے چلے ہیں باقی چلے ہاں یار یہ کیسے ہو سکتا؟ صرف انہوں نے واقعہ کوٹ کیا تھا کہ وہ کسی بندے کو ڈانٹ رہے تھے اور انہوں نے اس کو گالی دی اور اس طرح کر کے which was like یار وہ لوگ اجڑ ہوتے ہیں اور ان کی گفتگو ان کو بعد میں سمجھانے گئی یار دیکھیں بات یہ ہے کہ حضور کے بارے میں آپ تمیز سے بات کریں. نہیں مجھے لگتا ہے انٹینشنل نہیں ہے، ہاں جہالت ہے نا، وہ بعد میں سمجھا رہے ہیں. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ ایسا اگر انسیڈنٹ ہو تو ضروری تو نہیں کہ دوبارہ ہم امام کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. دیکھیں وہ تو خیر آپ اوائڈ کریں گے، لیکن آئی تھنک اس سے بھی ایک اہم چیز یہ ہے کہ بعد میں آپ ان سے کہیں کہ جی آئی وانٹ ٹاک ٹو یو، اور ان کو کہیں جی یہ بات ٹھیک نہیں تھی، آپ کو اپنے انداز گفتگو الفاظ کے انتخاب میں احتیاط کرنی چاہیے. تب حضور کے بارے میں آپ بات آپ کریں. جیسی پوزیشن میں بھی کہہ سکتا ہے ہم لوگ کو نہیں تو لکھ کے لا چلے ہیں کچھ کریں، مگر میرا خیال ہے یہ بن جاتی ہے ذمہ داری، اس لیے کہ یہ تو واقعی نہیں ہونا چاہیے. مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل کا جو ماحول ہے، اگر آپ کسی بھی امام مسجد کو کوئی ایسی یا تو یہ ہے کہ آپ ایک گروپ کے طور پہ کوئی بات کریں یا پورا گروپ ہی اس پہ ہو، ادروائز ویری ڈینجرس. یو رائٹ، ٹھیک ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں الگ سے بات کریں، الگ سے بات کریں، یہ ہو سکتا ہے. بیکاز وہ آپ کو پتہ نا آج کل وہ